پیارے بھائیوں یہ رسم و رواج کو ختم کرو، کریں گے نا انشاءاللہ؟ آپ کس کے غلام ہیں بولو؟ ہاں سرکار کے غلام ہیں نا؟ تو غلام خیروں کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرتا، غلام آقا کی تعلیمات پہ عمل کرتا ہے۔ اور ہمارے نبی نے ہم کو یہ تعلیمات نہیں دیے یہ لڑکی کے گھر سے پانی لا کے نہانا، وہ کرنا، ایسا کرنا، ویسا کرنا، گھر کو گئے بعد یہ کرنا وہ کرنا، یہ سانچ چک بول کے کر رہے تھے وہ سانچ چک۔ دلہن کی بہن آنا کہتے دولہے بھائی کی انگلی پکڑنا کہتے اے لوگ یہ کیا ہے رے بھائی، یہ کئی ایٹم والے انگلیاں پکڑنے کا، یہ کیا کرتا رہے؟ انگلی پکڑ لے کیا ہوتا؟ اچھا انہوں انگلی چھینتے رہتے نا، چھپاتے رہتے۔ اللہ چھگو کیا چچورا پنا ہے یہ انگلیاں چھینا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دنیا میں دو رشتے بہت ہی زیادہ احتیاط کے ہیں اور بہت زیادہ خطرناک دو رشتے، یعنی کہ ڈینجر ہے، جہاں پر انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے۔ دو رشتے، ایک سالے اور بہنوئی کا رشتہ۔ کس کا رشتہ بولو؟ سالی اور بولو، سالی اور بولو نا جی زور سے، سالی اور بہنوئی کا رشتہ۔ دوسرا دیور اور بھاوج کا رشتہ۔ یہ دونوں رشتے اتنے خطرناک ہیں، اتنے مطلب نازک ہیں، اگر ان کے اندر ذرا برابر کی بھی خطائیں ہو گئی تو یہ زندگی عذاب بن جاتی، عذاب بن جاتی، اللہ کے عذاب کے حوالے ہو جاتی زندگی، پوری تہس نہس ہو جاتی زندگی۔ دیور اور بھاوج کا رشتہ، سالی اور بہنوئی کا رشتہ، یہ رشتوں کو بالکل احتیاط کے دائرے میں، پردے میں رہنے کا حکم ہے۔ یہ رشتوں کو جتنا ہو سکتا کم سے کم بات کرنا، جتنا ہو سکتا ضرورت کے تحت بات کرتے ہوئے مسئلے کو ختم کرنے کا ہے۔ ہنسی مذاق دل لگی بیٹھ رہے ہیں، ٹائم پاس کر رہے ہیں، انہوں ان کو کمنٹ کر رہے ہیں، انہوں ان کو کمنٹ کر رہے ہیں، انہوں ان کی تعریف کر رہے ہیں، انہوں ان کی تعریف کر رہے ہیں، انہوں ان کے گلے میں ہاتھ ڈال کے بیٹھ رہے ہیں، انہوں ان کے گلے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ یہ رشتہ ویسا نہیں ہے۔ کائنات کا سب سے نازک ترین رشتہ ہے، ذری بھی خطا انسان کی آخرت کی ہلاکت کا سبب ہے، بربادی کا سبب ہے، جہنم رسید ہو جاتا ہے انسان اس میں اگر رائے برابر کی بھی خطا ہو جائے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے واسطے یہ جاہلانہ رسم و رواج کو ختم کرو، یہ گندے ماحول کو ختم کرو میرے بھائی۔ معاشرے میں آپ بولیں گے میں کون کرنا، پہلے انہوں کرنا، عبد الجلیل بولتا نہیں، خلیل بھائی پہلے بولتا، خلیل بولتا نہیں، بشیر پہلے کریں دے، بشیر بولتا نہیں، چاند پاشا کریں دے، چاند پاشا بولتا نہیں، غوث بھائی پہلے کریں دے، غوث بھائی تم کریں نہیں، انہوں ایسا نہیں ہے۔ کون پہلے کرنا؟ اپن پہلے کرنا، کیونکہ نیکی کی طرف جو پہلا قدم اٹھاتا ہے جنت کی طرف بھی اللہ اس کو پہلے بھیجتا ہے۔ تو آپ کریں گے انشاءاللہ، آپ پلٹ کے نہیں دیکھیں گے خلیل بھائی کرتے، بشیر بھائی کرتے، جمشید بھائی کرتے، نہیں دیکھیں گے آپ خود پہلے یہ عمل کریں گے، برے عمل کو روکیں گے، یہ جاہلانہ رسم و رواج کو ختم کریں گے، اور آپ مدینے والے مصطفیٰ کی سنت کو زندہ کریں گے، نبی کے طریقے کو آپ زندہ کریں گے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پر چل کر آپ اللہ کو اور اس کے رسول کو راضی کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ کریں گے نا بھائی۔ بس اب بالکل ذرا آخری مرحلے کی طرف لے کے آ رہا ہوں تقریر کو، مگر بہت اہم پیام ہے، بہت بڑا پیام۔ شادی میں ہو، دعوتوں میں ہو، بے حیائی کی بات ہو، ان چیزوں کو روکنا، روکیں گے۔ ایک سوال کرتا ہوں، ایک بات بولا نہیں، دو باتیں کرتا ہوں، دو باتیں انشاءاللہ، دو اہم پیغام آپ کے پاس۔ آپ لوگوں میں کون کون ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں آپ کے بیگم کو دوزخ میں ڈالا جائے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ واہ کیا محبت ہے بھائی، انہوں یا جیل میں ڈالے تو ڈالے، مگر اپن بول رہے ہیں ان کو دوزخ میں نہیں ڈالنا بول رہے ہیں، سبحان اللہ۔
آپ لوگوں میں کون ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کی بہن کو دوزخ میں ڈالا جائے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ آپ لوگوں میں کون ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی کو دوزخ میں ڈالا جائے؟ وہ ہاتھ اٹھاؤ۔ آپ لوگوں میں کون ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کی والدہ محترمہ کو دوزخ میں ڈالا جائے؟ وہ ہاتھ اٹھاؤ۔ واہ سبحان اللہ، ایک آدمی بھی ہاتھ نے اٹھایا، 1000 کا مجموعہ ہے۔ ایک آدمی بھی ہاتھ نے اٹھایا، کہ ہر آدمی یہی چاہتا ہے میری ماں بھی جنت میں جائے، میری بیوی بھی جنت میں جائے، میری بہن بھی جنت میں جائے، میری بیٹی بھی جنت میں جائے۔ تو پھر میں آپ کو پوچھ رہا ہوں، آپ کی بہن بغیر برقع پہنے، آپ کے گھر کی عورتیں ماں، بہن، بیٹی، بیوی بغیر برقع پہنے، بغیر حجاب کرے، بغیر اپنے آپ جسم کو چھپائے کے وہ روڈوں پہ نکل کر کوئی کالج کو جا رہی ہے، کوئی جو ہے ترکاری سامان خریدنے جا رہی ہے، کوئی شاپنگ سینٹر جا رہی ہے، کوئی نوکری کو جا رہی ہے، کوئی دواخانے کو جا رہی ہے، گھر سے لے کے اس کے اپنے کام پہ پہنچنے، پھر وہاں سے نکل کے گھر تک پہنچنے میں اسے ہزاروں لوگ گندی نظر، بری نظر، غلیظ نظر، بھیڑیے کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ پھر آپ اس کے بعد امید کرتے ہیں کہ میری ماں بھی جنت میں جائے، میری بہن بھی جنت میں جائے، میری بیٹی بھی جنت میں جائے، میری اہلیہ بھی جنت میں جائے۔ تو پھر یہ ان بھیڑیوں کی نظر میں جب آپ کی بہن بے پردہ ہو کر سامنے آئے گی، جب ہماری بیٹیاں، ہماری بیویاں، ہماری مائیں بغیر پردہ کے، بغیر گوشے کے، بغیر حجاب کے اپنے جسموں کو چھپائے گے، اپنے کپڑوں کو ڈھانپے گے، جب وہ بھیڑیوں کی نظروں کے سامنے آئے گی، گندی نظر والے ان کو گھور گھور تک دیکھتے رہیں گے، بعض ظالم ان کو چھیڑتے بھی رہیں گے، بعض نوجوان ان کا تذکرہ کرتے رہیں گے۔ تو پھر ذرا سوچو، کیا ایسی عورتوں کو جنت میں جگہ دی جائے گی؟ ایک طرف آپ بولتے ہیں میں دوزخ میں بھیجنا نہیں چاہتا ہوں، پھر دوسری طرف آپ اپنے گھر کے عورتوں کو برقع پہنانا نہیں چاہتے، تو پھر بغیر برقع پہنائے کہ ہماری بیٹیاں جنت میں جائے گی کیسے؟ اللہ کا واسطہ مسلمانوں، پردے کا اہتمام کرو۔ روایت سنو، اگر کوئی نوجوان کسی عورت کے لباس کو دیکھ کر، اس کے کپڑوں کو دیکھ کر اس کی سے متاثر ہو جاتا ہے، ہوتا ہے، کالج کو جا رہی تو انہوں کوئی پھٹے پرانے پیلے غلیظ میلے کپڑے پہن کے نکلتی ہے، اچھے کپڑے پہن کے نکلتی، ڈیوٹی کو جا رہی ہے اچھے کپڑے پہن کے جاتی ہے، کام کاروبار کو جا رہی ہے اچھے کپڑے پہن کے جائے گی، مجبوری کے تحت وہ بیچاری نوکری کرتی ہے تو اچھے کپڑے پہن کے جائے گی۔ تو اچھے لباس کو، اچھی صورت کو، اچھے بالوں کو دیکھ کر نہیں دیکھنے والا بھی دیکھتا، اور دیکھنے کے بعد اس کی نظر میں شرارت پیدا ہوتی، اس کی نیت میں خرابی پیدا ہوتی، اس کا شیطان، اس کا نفس جاگ اٹھتا۔ تو روایت میں آیا اگر کوئی مرد آدمی کسی عورت پر غلط نظر ڈالتا ہے تو اس مرد آدمی کو 40 سال دوزخ میں جلایا جائے گا۔ کتنے سال؟ خالی بد نگاہی کی وجہ سے، عورت کو گندی نگاہ سے، کسی کی بہن بیٹی کو غلط نگاہ سے دیکھنے کی وجہ سے، اتنا بڑا گناہ ہے کسی کی بہن بیٹی کو غلط نظر سے دیکھنا۔ 40 سال دوزخ میں جلایا جائے گا مرد آدمی کو۔ پھر آگے ارشاد فرمایا جاتا ہے عورت کو 70 سال دوزخ میں جلایا جائے گا۔ کتنا؟ صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان سرکار، مرد آدمی کو 40 سال بد نظری کرنے پر، عورت تو بد نظری نہیں کری، نیچے منڈی ڈال کے جا رہی تھی، پھر اس کو 70 سال کیوں؟ تو نبی پاک نے فرمایا اگر وہ حجاب کر لیتی، اگر وہ پردہ کر لیتی، اگر وہ اپنے آپ کو حیا کے دامن میں ڈھانپ لیتی تو کوئی مرد آدمی اس کو بدنگاہی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنے آپ کو نمائش کر رہی ہے، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے خوبصورت سوار کے، بنا کے، سنگار کر کے پیش کر رہی ہے۔ اس پیش کرنے کی وجہ سے اگرچہ کہ اس کی نگاہیں نیچی تھی مگر لوگوں کو اپنے آپ کو دکھا رہی ہے، اس دکھانے کی وجہ سے اللہ اسے مردوں کی بنسبت زیادہ سال تک دوزخ میں رکھے گا۔ آپ کہہ رہے ہیں میں دوزخی بنانا نہیں چاہتا،
پھر آپ اپنی بیگم کو برقع پہنانے تیار نہیں ہیں، پھر آپ اپنی ماں بہن کو برقع پہنانے تیار نہیں ہیں، پھر آپ اپنی بیٹیوں کو برقع پہنانے تیار نہیں ہیں، حجاب کرانے تیار نہیں ہیں۔ خدا را اللہ کا واسطہ میرے بھائیوں، یہ بے حیائی کے دروازوں کو بند کر دو یار، یہ پوری امت مسلمہ کو برباد کر رہے ہیں یہ دروازے۔ خلیرے بھائیوں کے ساتھ عجیب و غریب کیفیات، پھپیرے بھائیوں کے ساتھ ایک الگ طبیعت، چچیرے بھائیوں کے ساتھ ایک الگ طبیعت، بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے یار۔ بہنوئی کے ساتھ ایک الگ قسم کا مذاق، رشتہ داروں کے ساتھ ایک الگ قسم کی کیفیات ہماری بیٹیوں میں، بہنوں میں۔ اللہ کا واسطہ اپنی بہن کو حیا کی تعلیم دو، شرم کی تعلیم دو، بتاؤ ان کو اللہ تعالیٰ کتنا دردناک عذاب رکھا ہے ان لوگوں کے لیے جو بے حیائی کی دہلی سنگل دیتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری باتوں کو ضرور اپنے دل میں جگہ دیں گے، آج عمل کریں گے آپ میری باتوں پر۔ آج جا کے گھر میں کیا بول دینا امی کو، بہن کو، بھابھی کو، بہن کو، بیٹی کو، جو بھی بغیر برقعے کے باہر نکلتے ان کو بول دینا کل سے بغیر برقعے کے گھر کے باہر آپ نہیں جائیں گے۔ بولتے کون کون بولتے؟ ذرا ہاتھ اٹھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا سبحان اللہ۔ آپ کی بہن بولتی ہے چپ بیٹھ رہے، نقشبندی صاحب کا سن کے آگے گھر میں آئٹ رہا، بیٹھ مقام۔ ہاں انہوں کیا کم ہے سمجھ رہے ہیں؟ ہاں اپن شریف بولے تو اپنے سے زیادہ خطرناک شریف ہے انہوں۔ ہاں امی بولتے مردہ نکل جا پٹے تیرا، بدتمیز باتاں کر رہا، میرے کو سکھاتا، تو میرے پیٹ کو پیدا ہو کے میرے کو بول رہا رے۔ اماں ایسا بولتی۔ بیٹی کیا بولتی؟ ابو میرے اوپر بھروسہ نہیں ہے آپ کو؟ اماں ٹھنڈا پھسلا کے چھوڑ دیتی بات۔ بیگم کو بولتے، بیگم کل سے پردہ، نقشبندی صاحب کی تقریر سن گیا ہوں، کل سے گوشہ۔ پہلے خود تو سدھرو جی، بولے ہما کو تم۔ بیگم کے یہ ایٹ ہما تو بھی آپ کو ہمت ہارنا، زور سے بولو، آپ لاگو کر دو۔ اگر آپ بیگم برقع پہنیں گے، حجاب کا وعدہ کریں گے، گوشے پردے کا اہتمام کریں گے تو میں آپ کے ہاتھ کا کھانا کھاؤں گا، ورنہ میں بے حیا بیوی کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتا۔ 2 ٹائم چھوڑ دو تم، تیسرے ٹائم پہ رائٹ ہو جاتی بیوی۔ ہاں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے پاس ترکیبیں ہیں عورتوں کو سدھارنے کے۔ بیٹی کو بول دینا بیٹی اگر آپ برقع نہیں پہنیں گے کل سے آپ کا کالج بند۔ 1 گھنٹے میں سدھر جاتی نے۔ ارے نکو آپ بوئتا چلال میں نکو آپ پہن لیتی ہوں بولتی۔ اب اماں جان کو بول دینا امی جان آپ کل سے برقع نہیں پہن رہے تو اپن کل سے گھر میں نہیں رہ رہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اماں بولتے ہیں پوٹے گھر چھوڑ کے جاتا، تمہیں کو چھوڑ کے جاتا، پہن لیتی ہوں کل سے چپیٹ۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ان کو آپ کیا کرو معلوم، کیونکہ ان لوگ یہ فلمہ دیکھ کے، ڈرامے دیکھ کے اتنے ڈینجر ہو گئے، اتنی شرافت سے نہیں سنتے ان لوگ۔ ان کو ذرا ایسے اسٹائل میں سکھا دیے تو جلدی سمجھ جاتے میٹر کو، کیونکہ اپن قسم کھا لی اپنی بیٹی کو اپن دوزخ میں جانے نہیں دیں گے، تو ان کو دوزخ سے بچانے کے لیے 2 ٹائم کا کھانا چھوڑنا کوئی بری بات؟ ان کو دوزخ سے بچانے کے لیے اپن ذرا گھر کے باہر 1-2 دن رہ گئے تو کوئی بری بات؟ مگر انشاءاللہ تعالی اپنے گھر کی عورتوں کو اپن برقع تو پہنا کے رہیں گے نا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ عمل کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اب آؤ پیارے دوستو، بس اب ایک بات ہو گئی، اب یہ آخری بات سن لو، ایمان تازہ کر لو اور وعدہ کرو انشاءاللہ العزیز میری بات پر آپ عمل کریں گے۔ دیکھو یہ تو اپن بہنوں کے لیے، اماں جان کے لیے، بیگم کے لیے، بیٹی کے لیے ڈیسائیڈ کر لیے، پھر وہ بھی ڈیسائیڈ کر لیا اپن شادی میں اپنے کو دودھ میں ہاتھ ڈالنا نہیں ہے۔ بھول گئے کیا؟ نہیں، وہ چاوالا اٹھا کے پھینکنا نہیں ہے۔ مامی بولتی ہے ادھر بیکار بتا، نقشبندی صاحب بولتے تو ادھر رہے پھٹے۔ مامی کو بولو تمہارے اوپر ڈال دیتا ہوں، بول دینا
نہیں تو تم ٹھہرو ماموں کو بلا کے لا دو ان سے ڈالنے لگائیں گے. مر میں تو نہیں ڈالتا. چاول ڈالنا نہیں ہے اور اپنے گھر کا پانی نہانا ہے, بیگم کے گھر کا منگانا نہیں ہے. انشاءاللہ جتنے بھی یہاں بیٹھ گئے لوگ آپ ان کے سسرال والے خوش, اللہ کی تچا داماد ملا جی پانی نے منگایا. سبحان اللہ. اب لاسٹ اینڈ فائنل بات سن لو. اب تک دوسروں کے لیے کوشش کر, اب اپنے لیے آپ امیر بنو, امیر. سبحان اللہ. غریب نہیں بننا, غریب نہیں بننا. غربت انسان کو بہت پریشان کر دیتی. غربت میں انسان اپنی اماں جان کا صحیح علاج بھی نہیں کرا سکتا. نہیں, کئی بیچارے ماں باپ خالی گورنمنٹ کے گولیاں کھا کے مر گئے. پوری زندگی بیچارے گورنمنٹ دواخانے میں بتاتے رہے, گورنمنٹ دواخانے سے گولیاں لے کے کھا کے مر گئے. کبھی ان کا بیٹا ان کو لے کے جا کے پرائیویٹ ہاسپٹل میں نہیں بتایا, پرائیویٹ دواخانے کے لکھے ہوئے گولیاں نہیں کھلایا کبھی. پوری زندگی گورنمنٹ ہاسپٹل کی گولی کھاتے رہے بیچارے. اگر آپ غریب بنیں گے اپنی بیوی کا اچھے دواخانے میں علاج نہیں کرا سکتے آپ. اگر آپ غریب بنیں گے آپ جو ہے اپنے بچوں کو اچھے اسکول میں اسٹڈیز نہیں دے سکتے آپ. کہاں جانا ہمارا بچہ؟ بالکل ادھونی میں جو سب سے لوکل اسکول ہے وہاں جاتا. کئی کو جاتا وہاں؟ بولے مولانا وہاں پہ مہینے کو 350 روپے فیس ہے. مولانا 350 روپے فیس بنے تو 350 کا ایجوکیشن ملتا اس کو. سنڈے بولے تو سننا ڈے بولتا انہیں. منڈے بول بیٹا بولے مننا ڈے بولتا. ہاں ریئلی مذاق نہیں. بہت خطرناک پڑھائی رہی تھی وہاں کی. پھر وہ بھی 350 بننے کو ہمارے مسلمان آگے پیچھے اوپر نیچے ہوئے تو ٹیچر کیا کرتی, جاؤ جی فیس لاؤ, جاؤ بھاگو بول کے اسکول میں سے بڑھا دیتے بچوں کو. ذلیل ہوتے بچے, رسوا ہوتے, شرمندہ ہوتے, شرمسار ہوتے, صرف غریبی کی وجہ سے. غریب نہیں بننا. غریب بنے مسجد کی کمیٹی آتی گھر کے اوپر کھٹکا مارتی, میاں اللہ کے گھر کے واسطے چندہ. آ گئے مسجد کے واسطے. انہیں نیند میں سے اٹھ کے آنکھاں مل لیتے کر لیتے, آدھی بنین ڈال لیا, لنگی پہن لے کے آگے کیا چندہ بابا لکھو 5 روپے. صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ غریب بنے تو اللہ کے گھر کو بھی نظر نہیں دے سکتے. اللہ کے گھر کو بھی نظر نہیں دے سکتے غریب بن گئے تو. دینی تعلیم پڑھانا ہے پھگٹ میں پڑھا رہے مسجد میں. ہاں جا رہے پٹے پھگٹ میں پڑھانے گئے تھے مسجد میں. جا پڑھ لیا نہیں پڑھا, اچھا کرا بابا تیرا ایسی تھا, بیٹھ بولے. غریب بنے تو کیا ہوتا نقصان سنو. پوری زندگی میں حج نہیں کر سکتے, پوری زندگی میں عمرہ نہیں کر سکتے. غریب بنے تو سرکار کے روزے کا دیدار نصیب نہیں ہوتا, کعبۃ اللہ شریف کا طواف نصیب نہیں ہوتا. غریب بنے تو محلے میں کسی ایک غریب بچی کی شادی میں آپ اپنی طرف سے 1000 روپے نظر بھی نہیں پیش کر سکتے. غریب بنے تو مسجد کے مینار کے مسجد کی تعمیرات کا کام چل رہا, مینار کا کام چل رہا, ممبر کا کام چل رہا, محراب کا کام چل رہا, جانمازوں کا کام چل رہا, آپ پھٹی کوڑی بھی نہیں دے سکتے. آپ غریب بن گئے, بہت بڑا نقصان ہے. آپ کو کبھی بھی دیکھے تو وائٹ سفید شرٹ کالا پینٹ, سفید شرٹ ادا پینٹ. ارے کب سے پہن رہا رہے وہ؟ چینج کر رہے تھے, کچھ دیکھتے دیکھتے گھن آ جا رہی آنکھوں کو, چینج کر. انشاءاللہ خرید لے. کہاں سے خریدتا رہے تو؟ غریب بنانا, تو محنت کرنا چھوڑ دیا, مزدوری کرنا چھوڑ دیا, جلدی اٹھ کے کوشش کرنا, آگے بڑھنا, جستجو پیدا کرنا, لگن سے کاروبار کریں گے, تجارت کریں گے, آگے بڑھیں گے, اچھا پیسہ کمائیں گے, ماں باپ کو حج کرائیں گے, بیوی کو حج کرائیں گے, بچوں کو اچھی سٹڈیز دیں گے, اپنے آپ کو اچھے کپڑوں میں رکھیں گے, اچھی گاڑی خریدیں گے. یہ تیرے سارے جذبات تیرے اندر سے ختم ہو گئے. تو ایک مردہ بن کے زندگی گزار رہا. تو
11 بجے اٹھتا، رات میں 2 بجے سوتا، صبح 11 بجے اٹھتا، 11 بجے اٹھ کے نواب منہ ہاتھ دھو کے رگڑ کے کر کے دھو کے کر لے کے باہر آئے تک پورے کاروبار ختم. کوئی نوکری کا والا کہ اس کو قبول کرنے تیار نہیں ہے. دکان کھلتی 10 بجے، اس کو 12 بجے کون اندر لیں گا؟ ہر لے جانے والا لیبر کو لے جا رہا 10 بجے 9:30 بجے، اس کو 12 بجے کون لے جائے گا؟ جبکہ ایک ادھونی کے نوجوانوں اتنی بات یاد رکھ لو، اللہ نے تم کو ایسی صلاحیت، ایسی تم کو اللہ نے ماشاءاللہ صفات عطا فرمائی ہے، یا جتنے بیٹھے ہوئے ہیں میری بات کان کھول کے سن لو. اگر تم صحیح جستجو سے، صحیح لگن سے، صحیح کوشش، صحیح جذبات کے ساتھ اگر تم کام کرو گے تو خدا کی قسم وہ دن دور نہیں ہے، تم کم سے کم 1 لاکھ روپے سے لے کے 5 لاکھ روپے تک ہر مہینہ تم کما سکو گے. 1 لاکھ سے 5 لاکھ روپے تک تم کما سکتے. مثال دے رہا ہوں، خالی موٹی موٹی مثال سمجھانے کے لیے. یہ ہمارے مائک والے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، مثال دے رہا ہوں سمجھانے. اپنا خود کا بزنس بناؤ. ان کا خود کا ہے یہ بزنس، ملازم نہیں ہے ان کے خود کے ہے وہ انسٹرومنٹ. یہ اسپیکر ہیں، یہ مثال دے رہا ہوں موٹی موٹی سمجھانے کے واسطے. سامنے دکھ گئی آ رہا ہے بات سمجھا رہا ہوں، کیونکہ میں ملازمت کا قائل نہیں ہوں، نوکری کرنے کا میں قائل نہیں ہوں. نوکری کرے پوری زندگی 15,000 کے چدمی رہتے. تو 2011 میں تنخواہ کتنی تھی؟ بولے 12,000. 2015 میں کتنی ہوئی؟ 13,000. 2018 میں کتنی ہوئی؟ بولے 14,000. 2021 میں کتنی ہوئی؟ 15,000. اب اس سے بڑھ کے کیا دیں گے؟ اب مرے تک تمہاری تنخواہ 12,000 سے لے کے 20,000 روپے تک ہوتی برخاست. کیا ہوتا 15,000 روپے میں؟ کیا ہو رہا میرے کو بتائیے. آپ کو یہاں سے خالی حیدرآباد جانا، میں حیدرآباد سے آیا، میرے کو جانے آنے کو 4,000 روپے کا ڈیزل لگ رہا. خالی ایک حیدرآباد کی ٹرول مار کے تو 4,000 روپے چلے آتے خالی ڈیزل. پھر کھانا نہیں، چائے نہیں، بسکٹ نہیں، نمک پارے نہیں، کھاری بوندی نہیں، کچھ بھی نہیں. کیا ہوگا میرے بھائی آپ بتاؤ؟ کیا ہوتا 15,000 روپے 20,000 روپے سے؟ یہ ہمارے بھائی صاحب بزنس شروع کرے. بہت بولے تو کتنا انسٹرومنٹ کا ان کے پورے پیسے ملائے تو 2 لاکھ سے 4 لاکھ روپے کے سامان ہے ان کے پاس. ایک اگر انہوں فنکشن کو 10,000 روپے لے رہے ہیں، مہینے کے ہے 30 دن، 30 دن میں اگر انہوں 15 دن بھی فنکشن کر لیے، مہینے کو 1.5 لاکھ روپے کما رہے. نہیں صحیح ہے نہیں صاحب؟ اپن صحیح بولتے ہیں، اپن وہاں بھی نہیں بولا غلط بول کے اب کام سے بولتے صحیح ہے میرے بھائی. آپ نوکری نہ کو کرو، ایک 10 لاکھ روپے لیو، ایک کرانہ اسٹور ڈال لے کے بیٹھو. آپ کا خود کا بزنس رہنا. آج 10 لاکھ کا ہے، وہ کاروبار کرتے 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 1 مہینے میں آپ کو 1 لاکھ کی آمدنی بھی، پھر 1 لاکھ لگاؤ اس کو. 2 مہینے میں پھر 1 لاکھ روپے آگے، پھر 1 لاکھ لگاؤ. ایسا کرتے ہوئے 10 لاکھ کے بزنس کو آپ 50 لاکھ کا بزنس کر سکتے. آپ آج آپ کے پاس اگر 2,500 روپے کا غلہ ہوا تو آگے چل کے 1 سال کے بعد وہ 2,500 روپے کا غلہ 25,000 روپے کے غلے میں تبدیل ہو سکتا. ملازمت مت کرو، نوکری مت کرو، کاروبار کرو، تجارت کرو. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تجارت میں 7 حصے برکت ہے فرمائے سرکار. کریں گے انشاءاللہ، کریں گے نوکری، کریں گے انشاءاللہ. نہیں کریں گے بولو جی زور سے. اب یہ دیکھو، یہ بیچارہ سپلائنگ کمپنی والا ہے، یہ بیچارہ لائٹ والا، یہ لائٹ الگ، ساؤنڈ الگ، سپلائنگ الگ. آج ایک جلسہ کر لیا نا. کیا بھائی لڑائی ہو رہی کیا؟ ارے ایسا ہے، ادب سے بولنا بیٹا. ایسا ڈاکواں بولتے، کون بولتے بولو ایسا؟ بھائی ذرا ہلو بات کرو بولنا. چل اچھا ہوا انہوں ایسا بولے، بلکہ اصلاح ہو گئی آپ لوگوں کی. نہیں نہیں ایسا نہیں بولنا. بولو انہیں غلطی کر رہا، اپن اس سے بڑی غلطی کر رہے ہیں. اپن نہیں بولنا ایسا. کیسا بولنا بھائی؟ ایسا بولنا.
میرے کو بھی آ جا رہا آوازہ نکالنے، سبحان اللہ. ادھونی کو کہ اچھے ایٹما سیکھ لے رہا ہوں، گھر میں بچے پریشان ہو جائیں کہ تقریر سن کے ابو ایسے کیسے آوازہ نکالے آپ. اچھا کرے تم بولے سے، سبحان اللہ. ایسا نہیں بولنا، بولو بولو. اب یہی چونے ڈر گیا تو گھر میں بچے کانپ کے سو گئے ہوں گے تمہارے. نہیں، گھر میں بیگم پریشان ہے، اماں اتنے بھیانک آوازاں، ہیبت ہال گھبراہٹ. اللہ اکبر. ایسا نہیں کرنا، نہیں کریں گے، نہیں انشاءاللہ انشاءاللہ. تو آپ امیر بنو، امیر. کیا بنیں گے بولو؟ امیر بننا. اپنے بچوں کو اچھے اسکول میں، آدھونی کا جو سب سے ٹاپ لیول کا اسکول ہے اس میں پڑھنا آپ کے بچے. آدھونی کا جو سب سے ٹاپ لیول کا ہاسپٹل ہے اس میں علاج ہونا آپ کے گھر میں اگر کبھی ضرورت پڑ گئی تو. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اچھا کھانا کھانا، بہترین ڈشز کھانا آپ بنا کے. آپ نعمت ہے بھائی، اللہ کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا کلو وشربو من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو جو کچھ اللہ کا رزق ہے. اچھا کھانا. وہ 1947 میں بناتے تھے چاول کا مٹھا، ابھی بھی گئے تو وہی چاول کا مٹھا. ابے وہ بچپن میں کھا لی، رہے نیا لا رہے، لیٹسٹ نکل رہے ہیں. اچھا بہترین. پرانی 800 لے کے گھٹر ڈھک بول کے گر گئی گاڑی. کیا ہوا؟ ڈھک لو بھائی، ذرا ڈھک لو بھائی، ڈھک لو. اس کی لگا رہے بازو ڈبے کو، وہ لگا. کہاں چلے جا رہی دنیا، کیا کیا آ جا رہا دنیا کے اندر. مسلمانوں سب سے پیچھے، ایک دم کمزور مفلس. صاحب ذرا بچی کی شادی ہے صاحب، ایک 500 روپے دیو صاحب. غریب بنے تو بھیک منگنا پڑتا، بھیک. صاحب غریب ہوں صاحب، میری بیٹی کی شادی ہے صاحب، ذرا کھانے کا انتظام کر دو صاحب. بھیک منگنا پڑتا. بھکاری مت بنو میرے بھائی، آپ مت بنو بھکاری. بھکاری مت بنو آپ کاروبار کرو. کیا کریں گے آپ بولو؟ کاروبار کرو میرے بھائی، تجارت کرو، پیسہ کماؤ. آپ مسلمان ہیں آپ. اور مسلمان کی شان کیا ہے معلوم آپ کو؟ نہیں معلوم جی. آپ لوگوں کو سنو، تاج محل ہے، ہاں میاں بھائی بنائے سو ہے وہ. یہ ہے مسلمان کی شان. مسلمان میرا مسلمان ایسا رہا ہمیشہ، ایسا رہا مسلمان. قطب مینار دیکھے، میں دیکھا جا کے بیان کرنے کا تھا دلی کو. جب پہلی بار گیا تو دیکھا تو یوں دیکھا تو امام شریف ہی نیچے گر گیا میرا. بولا ارے اتنی لمبا، بولا کیا بنائے میاں بھائی. ابا بابا سبحان اللہ. قطب مینار کھڑے ہو کے اعلان کر رہا یہ مسلمان کی شان ہے. مسلمان ایسی شان والا ہوتا ہے. چار مینار دیکھے، میاں بھائی بنائے، میاں بھائی. دلی کی جامع مسجد، میاں بھائی. حیدرآباد کی مکہ مسجد، میاں بھائی. مکہ مسجد کے سامنے کا چار مینار ہاسپٹل، میاں بھائی بنائے. کیسی نقش و نگاری ہے، آج تک اس کی کاپی نہیں مار سکتے. کاپی ویسا کام کر کے گئے میاں بھائی، کاپی نہیں مار سکتے. ادونی کی جامع مسجد کیسی کام کر کے گئے میاں. خلیفہ حضور غوث اعظم حضور سید شاہ طاہر صاحب. فیضان حضور شاہ طاہر قادری. میاں بھائی ایسی شان سے زندگی گزار. اپنے بزرگاں اپنے ایسا ہاتھ رکھے نہیں کبھی بھی. ایسا ہمارے مسلمان کا ہاتھ کبھی بھی ایسا نہیں رہا. مسلمان ہمیشہ کا ہاتھ مسلمان کا ایسا رہا. آپ ہم اس کے ہمارے جو یہاں کے جو لیڈر تھے مسلمانوں کے، بہت بڑے لیڈر گزرے. میر عثمان علی خان صاحب، میر عثمان علی خان صاحب، میر عثمان علی خان بادشاہ گزرے. اور کوئی 500 سال 1000 سال پرانے بادشاہ نہیں ہے، صرف 70 سال پرانے بادشاہ ہے. 70 سال پہلے میر عثمان علی خان صاحب 500 کلو سونا دان دیے. دان کتنا دیے بولو؟ 500 کلو سونا دیے.
ایسی ہوتی ہے مومن کی شان. یہ ہے ایمان والوں کی پہچان. مسلمان ایسا یوں صاحب ذرا دیو صاحب, آٹو میں بٹھا لیا, آ گیا نہیں اور آگے, ارے وہاں تک لگ جاتے جی, ہاں وہاں گئے تو 200 روپے بڑھ کے دینا پڑتا. ارے دھوکے بازی, بدماشی, شرارت, لوٹ لینا, غبن کرنا, یہ مسلمان کی پہچان نہیں ہے. آٹو چلا رہا مسلمان, اس کے اندر 20 پیسے کی گولی میٹر میں. نوز باللہ مسلمان ایسا نہیں کرتا میرے بھائی, مسلمان ایسا نہیں ہوتا, مومن ایسا نہیں ہوتا. استغفر اللہ. کانٹے میں تول میں کانٹے میں چوری مسلمان نہیں کرتا. خدا کی قسم نہیں کرتا میرے بھائی, مسلمان ایسا نہیں ہوتا. مسلمان کا لیول بہت اونچا ہے, بہت اونچا ہے مسلمان کا لیول. مسلمان کا لیول اتنا اونچا ہے, اگر مسلمان کا اصلی چہرہ جو نبی نے اس کو تعلیم دی ہے, وہ چہرہ اگر کوئی غیر دیکھ لے تو وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے. مسلمان کا لیول اتنا ہائی لیول ہے میرے بھائی, یہ معیار کا ہے مسلمان. کئی ہمارے بزرگاں ایسے گزرے, حالانکہ ان لوگوں کوئی ولی نہیں تھے, کوئی پیر کامل نہیں تھے, کوئی مرشد نہیں تھے, عام درجے کے انسان تھے, مگر پوری زندگی گورنمنٹ کی جاب کرے مگر 1 روپیہ بھی سود نہیں لیے, 1 روپیہ بھی رشوت نہیں لیے, 1 روپیہ بھی حرام کا نہیں کھائے. ایسی پاک زندگی گزارے, ایسی پاک زندگی گزارے. اور ہم لوگ یار مفلس محتاج. 20 سال کا بچہ آٹو چلا رہا دھونی کے اندر, 20 سال کا بچہ آٹو چلانے پیدا ہوا. رے ہولے 20 سال کا بچہ, ترکاری لے لو, ترکاری ٹماٹے 18 روپے کلو نکل گیا. ترکاری بیچنے پیدا ہوا تو. ارے دیوانے, تو پوری امت کی تعمیر کے لیے پیدا ہوا ہے. تو ایک انقلاب بن کے پیدا ہوا ہے. تو پوری امت کی اصلاح کرنے والا مصلح قوم بن کے پیدا ہوا ہے. تو اپنے آپ کو اتنا چلر مت سمجھ, اتنا لوکل مت سمجھ. آٹو ڈال دیا, ادونی سے لے کے وہاں چورستے تک مار رہا, چورستے سے لے کے اندر تک مار رہا, اندر سے لے کے چورستے کو مار رہا, ان سے 3 روپے لیا, 5 روپے لیا, 6 روپے لیا, 8 روپے لیا, 10 روپے لیا. یہ چلر دندے کرنے پیدا نہیں ہوا تو. مسلمان انقلاب ہے, انقلاب, انقلاب ہے میرے بھائی. مسلمان انقلاب. مسلمان ایک عظمت کا نام ہے, مسلمان ہمت کا نام ہے, مسلمان شجاعت کا نام ہے, مسلمان بردباری کا نام ہے, مسلمان اخلاق کا نام ہے, مسلمان انسانیت کا نام ہے, مسلمان تعمیر کا نام ہے, مسلمان آگے بڑھنے کا نام ہے. بزدلی کا نام مسلمان نہیں ہوتا, بھیک منگنے کا نام مسلمان نہیں ہوتا, بدکاریاں کرنے کا نام مسلمان نہیں ہوتا, ضلالت و شرارت کا نام مسلمان نہیں ہوتا. مسلمان جیتا بھی ہے, سب کو جلاتا بھی ہے. آگے بڑھو میرے بھائی, یہ سب چھوڑ دو, یہ سب منحوسیاں, یہ دلندرا کی چھوڑ دو. یہ دیر دیر تک جگنا, دیر دیر تک سونا, کام کو نہیں جانا, 4 دن چلے گئے تو پھر 2 دن ڈمہ مار دینا, 2 دن کر لیے تو 2 دن کے پیسے لا کے 4 دن تک کھا لیتے بیٹھ جانا. یہ چلر حرکتاں چھوڑ دو, آگے بڑھو. تم کو دیکھے بعد تمہارے خاندان کے پورے غریبہ بولنا, بھائی ہو تو ایسا, بیگم بولنا, شوہر ہو تو ایسا, اولاد بولنا, باپ ہو تو ایسا, اور محلے والے بولنا, پڑوسی ہو تو ایسا. ہر کوئی ہماری عزت کرنا میرے بھائی, اچھے رہنا, لائق فائق, اچھا کمانے والے, اچھے پیسے والے. اپنے گھر پہ غریب آیا تو کم سے کم اتنے پیسے اپن اس کو دینا, انہیں کھانا کھا لینا. نہیں, اتنے پیسے تو دینا. اپن اس کو دے رہے نکال کے ادھر سے ہاتھ ڈال, وہ پینٹ اتنی ٹائٹ یوں لمبے پیراں کر کے ڈال کے نکال, انہیں جب تک اس کی نکالے تک
10 سیکنڈ 15 سیکنڈ 20 سیکنڈ ہو گئے. غریب سوچا نکال رہا پٹھا پیسے نکال رہا, اللہ کا شکر ہے پٹھا نکال رہا پیسے, نکالا انہیں پیسے نکالا. لے رے بھائی 1 روپیہ. غریب بولا رے وہ حولے میں دیتا ہوں 2 روپے تجھ رکھ لے. کیا چلر بنا یار, شان سے جیو, مومن بن کے جیو میرے بھائی. ہمارے بچے کار ڈرائیونگ کر رہے ہیں, ڈرائیور بن گئے, کار ڈرائیور. کتنے بیٹے مہینے کو 12,000 روپے مولانا. کیا ہوتا رہے 12,000 روپے میں حولے, کیا کرتا 12,000 روپے لے گئے. میرے کو سمجھاؤ بھائی آپ, میرے کو آج تک میرے بھیجے میں اتر رہی نہیں بات. 12,000 روپے میں کیا ہوتا. آپ میں سے کئی لوگ ایسے یہاں بیٹھے ہوں گے جن کے گھر کا لائٹ کا بل 5,000 روپے آتا ہوگا. کیا ہوتا میرے بھائی 12,000 روپے میں. آگے بڑھو میرے بھائی, یہ سب چھوڑو, یہ سب بیکار دھندے ہیں. تم لوگاں نوکریاں کرنے کو پیدا نہیں ہوئے, غلامی کرنے پیدا نہیں ہوئے. غریب مسکین محتاج بے کس بے سہارا بھیک مانگنے والے بن کے پیدا نہیں ہوئے مسلمان. ہمت کرنا, کوشش کرنا, جستجو کرنا, تڑپ کے ساتھ لگن کے ساتھ آگے بڑھنا. پھر انشاءاللہ تعالی آپ دیکھتے چلے جاؤ, سرکار کے صدقے میں آپ کے گھر میں ہر آدمی لاکھوں روپیہ کمانے والا ہوگا انشاءاللہ. ہر آدمی لاکھوں کمانے والا. ایک بات بولتا ہوں, باہر جا کے نہیں بولنا. بولتے نہیں بولنا. مارواڑی ہے, دیکھو مارواڑی نوکری کرتا, سب معلوم نوکری کرتا. باوا بزنس کرا, ادھر چھوٹے بھائی کو بٹھاتا, ادھر منجلے بھائی کو, ادھر بیٹے کو, 4 گدیاں ڈالتا, ٹیکا لگا کے بیٹھ چلنا. ان لوگ کاروبار کر رہے ہیں. ہمارا پوری مینٹالٹی ان لوگ لے لیے, اور ہم لوگ بے خوفا تھیلے اٹھا لے. کہاں ڈالنا ہے صاحب, وہاں ڈال رہے. جھڑکیاں سن کے زندگی گزار رہے ہیں, غلام بن کے زندگی گزار رہے ہیں, نوکر بنا کے رکھے ہوئے آپ کو. ہم کو نہیں کریں گے یہ کام, انشاءاللہ کریں گے. زور سے بولو. امیر بنیں گے, امیر بنیں گے تو بار 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 مصطفیٰ کی زیارت نصیب ہو جائے گی. امیر بنیں گے تو سال میں کم سے کم 1 مرتبہ میرے غوث پاک کی حاضری نصیب ہو جائے گی. امیر بنیں گے تو انشاءاللہ تعالی محلے کی مسجد میں سب سے بڑے نظر پیش کرنے والے بن جائیں گے. امیر بنیں گے تو اپنی ماں باپ کو حج کرائیں گے. امیر بنیں گے تو اپنی بیگم اپنے بچوں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے, ان کو بھی اچھا کھلائیں گے پلائیں گے, کریں گے انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ والحمدللہ رب العالمین. ایک ضروری ہے, ایک دیکھیے یہاں پر یہ بیچارے حیدرآباد سے آئے ہوئے ہیں, یہ جنید بغدادی کیلنڈر لے کے آئے ہیں. آپ حضرات جاتے وقت یہ جو اسپیکر دکھ رہا نہیں, اس کے بازو انہوں ٹھہر دیں, ان کے پاس سے لے لیتے ہوئے جائیے. السلام علیکم. یا نبی